ایک مہینے سے زیادہ عرصے سے ہم یہ لاک ڈاؤن کے مرحلے کو جھیل رہے ہیں۔ اس کے اندر جو متوسط گھرانے تھے وہ بھی پریشان ہیں، اور وہ لوگ بھی اور بڑے مالدار گھرانے کے لوگ بھی رمضان میں زکوٰۃ نکالتے تھے، اور ہماری زکوٰۃ کا ایک وافر مقدار میں حصہ دینی مدارس کو جاتا تھا۔ اب مسئلہ آ گیا ہمارے سامنے دینی مدارس کا۔ اگر ہم اپنی اس تنگی کے حالت میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، یا ہماری زکوٰۃ کا پیسہ ایک ہی رخ پر یعنی غربا کی مدد پر جائے گا اور دینی مدارس کو نہیں پہنچے گا، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ اگلا آنے والا سال دینی مدارس کے لیے بڑا آزمائش کن سال ہونے والا ہے، اور بڑا تکلیف دہ سال ہونے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ آج ان مدارس کے نتیجے میں بر صغیر ایشیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر دین جو صحیح حالت پر باقی ہے، اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ان دینی مدارس کی، یہ اسلام کے قلعوں کی ہے، جو اکثر آپ مسلمانوں کے تعاون سے چلتے تھے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ کا پیسہ صرف غربا کو دیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غربا کو نہ دیجیے، غربا کو بھی دیجیے، اور ہر سال کے مقابلے میں آپ زیادہ خرچ کیجیے۔ آپ زکوٰۃ کا پیسہ دینی مدارس تک پہنچائیے، اور پہلے دینی مدارس کا سفیر آپ تک آ کر لے کر جاتا تھا، یا مدرسے کے ذمہ دار آپ کے پاس آ کر لے کر جاتے تھے۔ اب کی دفعہ آپ آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے سے دینی مدارس کے اکاؤنٹوں میں تعاون پہنچائیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اس رمضان کے اندر آپ پہلے کے مقابلے میں مدارس کی زیادہ مدد کیجیے۔ اور مساجد کا جو سال بھر میں رمضان میں جو چندہ ہوتا تھا، محلے محلے کی مسجدوں کا، پورے ملک بھر کی مساجد، اب ان مساجد کی کمیٹیاں بھی پریشان ہیں، کیونکہ مساجد میں رمضان میں چندہ ہوتا تھا، اور اسی چندے سے سال بھر مسجد کے اخراجات بھی نکلتے تھے۔ امام اور مؤذن اور مسجد کے جو خدام ہیں، جو عملہ ہے، ان کی تنخواہیں نکلتی تھی۔ ہم اس رمضان کے اندر سب کا خیال کرنا ہے، مسجدوں کی بھی بھرپور خدمت کرنا ہے، اور یہ ائمہ حضرات کی جو مختصر معمولی تنخواہیں ہیں، ان بیچاروں کی مدد کون کرے گا؟ ہم غریبوں کو تو دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جا کر اماموں سے پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب کوئی غریب ہو تو بتائیے، ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ پوچھنے والوں کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ امام صاحب کی تنخواہ بھی 8-10 ہزار ہے، یہ بھی تو غربا کی فہرست میں شامل ہے، لہٰذا ان کی بھی بن مٹھی مدد ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جو لوگ دینداروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس انداز میں نوازتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا۔ آپ نے سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی وہ بادشاہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر اسلام کے جھنڈے لہرائے۔ یہ الگ بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے نام کو استعمال کر اور تاریخ کو غلط سانچے میں ڈھال کر پیش کر ہندو مسلمانوں کے درمیان میں منافرت کو بڑھایا گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ مندر کے اوپر حملہ کیا تھا، حالانکہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں سومناتھ نام کا کوئی مندر ہندوستان میں تھا ہی نہیں۔ تاریخ کے حوالوں میں یہ بات موجود ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے جو والد تھے سلطان سبکتگی کے پاس ایک دفعہ ایک اللہ والے آئے۔ سلطان سبکتگی نے انہیں اپنے پاس رکھا اور ان کی خدمت خاطر مدارات کی۔ سلطان سبکتگی اس سے پہلے ایک بادشاہ کے ماتحت ایک فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر بھی تھا کہ میں بھی بادشاہ بنوں اور میں بھی کسی ریاست کا امیر بنوں، لیکن وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک دفعہ اس اللہ والے کو اپنا مہمان بنایا اور مہمان بنا کر ان کی خاطر مدارات کی، ان کی خدمت کی، تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ والا جتنے دن سلطان کے پاس رہا، سبکتگی کے پاس، جاتے جاتے اس نے دعا دے دی کہ سبکتگی، اللہ تعالیٰ تمہاری 7 پیڑھیوں میں بادشاہت کو چلا دے۔ اس مرد قلندر، اس مرد مجاہد اور اس اللہ والے اور اس عالم دین کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے چند سالوں میں سبکتگی کو بادشاہ بنایا۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے محمود سبکتگی، پھر یہ سلسلہ نسل میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو چلایا۔ تو یہ جو علماء کرام ہیں میرے بھائیوں، ان علماء کرام کی بن مٹھی آپ مدد کیجئے، علماء کرام کا تعاون کیجئے، اور یہ علماء اگر کسی کے مکان کے اندر کرائے سے ہیں تو اللہ کے واسطے ان کے کرایوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حدیث ارشاد فرمائی رمضان کے بارے میں، اس حدیث کے اخیر میں آپ نے فرمایا، من خفف عن مملوکہ فیہ، جو آدمی اپنے ماتحتوں پر اس رمضان کے مہینے میں تخفیف کرے گا، ان کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، ان کی پریشانی کو ہلکا کرے گا،
ان کی تکلیف کو دور کرنے کا سامان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ نفسا نفسی کے عالم کا شکار ہے، ماری ماری ہے، ہر طرف حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی غریب کرائے سے ہے، اللہ کے لیے کرایہ معاف کر دیجیے۔ نظام آباد کی ایک خاتون کے بارے میں کل آیا کہ انہوں نے 5,70,000 ایک مہینے کا کرایہ وصول ہوتا تھا، سب معاف کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو جزائے خیر دے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، دولت سے سب کچھ نہیں ہوتا، مال سے سب کچھ نہیں ہوتا، برکت انسان کی کمائی کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر انسان کی کمائی میں برکت نہ ہو تو انسان کروڑوں کما لے پریشان رہے گا۔ اسی لیے اپنے مال میں برکت لانے کے لیے اللہ کو خوش کرنا چاہیے اور بہانے تلاش کرنے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے، خوش کرنے کے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مدارس کا بھرپور تعاون کیجیے۔ مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، جو کمیٹیاں ہیں، وہ ابھی سے فکر مند ہے، پریشان ہے۔ میں ان کی نفسیات کو جانتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے میرا کہ وہ پریشان حال ہے کہ اگلا سال کیسا گزرے گا۔ آپ کہیں گے کہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یقیناً میرے اور آپ سے زیادہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، لیکن یاد رکھیں آپ اللہ کی ذات پر کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ کرے، پیٹ تو انسان کا روٹی سے بھرتا ہے، ہوا سے نہیں بھرتا۔ بظاہر عالم اسباب میں مدارس بھی جو چلتے ہیں وہ سرمایے سے چلتے ہیں، لہٰذا ان کی پریشانیوں کو دور کیجیے، بن مٹھی مدارس کی مدد کیجیے اور مساجد کے چندے کو دگنا کیجیے، تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر مساجد میں ائمہ کرام کو جو ڈبل تنخواہ دی جاتی تھی، مؤذن کو جو ڈبل تنخواہ دی جاتی تھی، مسجد کے صفائی ستھرائی کرنے والے خادم کو جو ڈبل تنخواہ دی جاتی تھی، کہیں ان ائمہ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں مجھے ڈبل تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ مؤذن صاحب پریشان ہے اسی سوچ میں، خادم پریشان ہے اسی سوچ میں۔ اگر آپ کا بھرپور تعاون کمیٹیوں تک جائے گا اور آپ کمیٹی والوں سے کہیں گے کہ ان کی جو ڈبل تنخواہ دینا ہے دے دیجئے، بلکہ آپ اتنا تعاون کیجئے کہ ڈبل تنخواہ کی بجائے تگنی ان کو تنخواہ دے دی جائے، 3 گنا ان کو تنخواہ دی جائے۔ اگر کسی کی تنخواہ 10,000 تھی، ڈبل تنخواہ 20,000 کے بجائے انہیں 30,000 دے دی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے تعاون ہی سے یہ چیز ممکن ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دکان مالک تھے یا آپ کا کوئی ورکشاپ تھا یا آپ کا کوئی کارخانہ تھا، آپ کے ورکشاپ میں، آپ کے دکان میں یا آپ کے کارخانے میں جو لوگ کام کر رہے تھے، اکثر غریب غربا لوگ ہوتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جب کام چلتا تھا تو ہم نے ان کی صلاحیتوں سے، ان کی طاقتوں سے فائدہ اٹھایا اور اٹھا کر ہم نے ان سے بھرپور فائدہ حاصل کیا، منافع بھی کمایا، کسی مہینے میں زیادہ بھی کمایا۔ لاک ڈاؤن کے ایام ہیں، حکومت کی ہدایت کے مطابق دکانیں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، کاروبار بند ہیں۔ آپ بہانہ بنا کر ان سے یہ مت کہیے کہ کام نہیں کیا تو تنخواہ بھی نہیں۔ اللہ کے خوشندی کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ ایک غریب کی مدد کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے آپ ان کی تنخواہ کو مت روکیے، دے دیجئے، آپ ان کی تنخواہ کو دے دیجئے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی یہ تنخواہ یا چند پیسے سب کچھ نہیں ہے، لیکن ان غریبوں کی دلوں سے نکلنے والی دعائیں یہ بہت بڑی چیز ہے۔